السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، محترم ناظرین، آج ہماری 17ویں محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر ہم معراج کے واقعے کے بعد اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار و مشرکین کا کیا برتاؤ رہا اس کو بتلائیں گے، اور پھر ایک حضرت عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دلچسپ واقعہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، اور موسم حج میں آپ علیہ السلام نے دین کی دعوت کس طرح دی اس کو بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین و سامعین، آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقع معراج کے بعد مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی دعوت کا کام جاری رکھے رہے، اور مشرکین کی مخالفت اور رکاوٹ کی بالکل پرواہ نہیں کی۔ مکہ میں چند بد نصیب ایسے تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا اور آپ کو مذاق کا مشغلہ بنا لیا۔ ان میں اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور حارث بن طلاتلہ پیش تھے۔ ان کا نام سر فہرست تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے سلسلے میں وحی نازل کر کے اطمینان دلایا کہ آپ علیہ السلام ان کی بالکل پرواہ نہ کریں، اپنا کام جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مذاق اڑانے والوں کو خود نمٹ لے گا اور آپ کی بھرپور حفاظت فرمائے گا۔ جب سورۃ الحجر کی یہ آیت نمبر 94 فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین، یعنی آپ علیہ السلام کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے لوگوں کو صاف صاف وہ چیز سنا دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے۔ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کے مقابلے کے لیے آپ کو اللہ کافی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام پوری بے فکری اور بے جگری سے میدان دعوت میں اتر گئے اور مکہ کے بازاروں سے لے کر گلی کوچوں تک توحید و رسالت کی دعوت عام کر دی۔ جو ملتا اس کو دعوت دیتے، گھروں پر پہنچ کر دعوت دیتے، بازاروں میں جا کر مختلف علاقوں سے جمع ہونے والے کاروباریوں تک اپنی بات پہنچانے کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ان دنوں لوگ آپ علیہ السلام کی آواز پر جمع بھی ہوتے تھے، توجہ سے سنتے بھی تھے، لیکن مشرکین نے مخالفت اور ایذا رسانی کا جو ماحول بنا رکھا تھا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے بہت کچھ سوچنا پڑتا تھا۔ اس لیے بات سن کر بھی بہت کم لوگ مانتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ علیہ السلام کو یہ خیال ہونے لگا کہ باہر سے آنے والوں میں سے کسی اللہ کے بندے کو اگر حق کی یہ دعوت سمجھ میں آ جائے اور کوئی قبیلے یا علاقے والے اسلام کی بھرپور تائید کے لیے تیار ہو جائیں تو بہت لوگ اسلام لانے کی ہمت کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام لوگوں میں یہ اعلان بھی فرمانے لگے کہ کوئی ہے جو ہمیں اسلام کی دعوت کے سلسلے میں اپنے قبیلے کو مرکز بنانے کا موقع دے، کیونکہ قریش کے لوگوں نے ہمارے لیے اس کام کو مشکل کر دیا ہے۔ اس اعلان کے بعد بھی کسی قبیلے سے کوئی مثبت جواب نہ مل سکا۔ اسی سلسلے میں جب حج کا موسم آیا اور حج کے دن آئے تو اس کے اندر بھی کیا واقعات پیش آئے اور کیا باتیں آئی اس کی تھوڑی سی تفصیل جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں چونکہ اس زمانے میں بھی لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، عام طور پر اور طور طریقے کے اعتبار سے مشرکانہ رنگ ڈھنگ پیدا ہو گیا تھا حج کے اندر، مگر حج کا سلسلہ بند نہ ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باہر سے آنے والوں کے سامنے بھی موقع کے اعتبار سے اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے تھے۔ یثرب میں مشرکین کے دو قبیلے رہا کرتے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ لوگ بھی حج کے موسم میں حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سیرت کے لکھنے والوں کا ماننا ہے کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو غور سے سننے اور دل سے قبول کرنے میں ان دونوں قبیلوں کے لوگوں نے سب سے پہلے پہل کی۔ چنانچہ یثرب میں سب سے پہلے سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ نے اسلام قبول کیا۔ اور ناظرین یہاں رک کر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یثرب یہ پہلے مدینہ منورہ کا نام تھا۔ جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں پر پہنچے تو اس شہر کا نام یثرب بدل کر مدینہ منورہ رکھ دیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو سب سے پہلے یثرب میں سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ نے اسلام قبول کیا، پھر اسعد بن زرارہ اور ان کے ساتھ 5 ساتھیوں نے اسلام قبول کیا، پھر بڑھتے ہی چلے گئے یہاں تک کہ سارا یثرب مسلمان ہو گیا۔
اسی حج کے موسم میں کفار و مشرکین نے ایک کوشش یہ بھی کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مٹایا جائے۔ تو جب حج کا موسم آیا تو مشرکین مکہ بہت فکر مند رہا کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام تمام دشمنوں سے بے پرواہ ہو کر گلیوں سے لے کر بازاروں تک ہر جگہ اسلام کی دعوت اور کلمہ طیبہ کی آواز لگاتے رہتے تھے۔ ان کو ڈر یہ تھا کہ کہیں آپ علیہ السلام کی دعوت مکے کے باہر نہ چلی جائے اور کہیں کوئی قبیلے والے آپ علیہ السلام کو مضبوط قوت اور محفوظ مرکز عطا نہ کریں۔ اس بات کا انہیں ڈر تھا، اس لیے ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ باہر سے آنے والے راستوں پر چوکیاں بنائی جائیں۔ مکہ کے ارد گرد جتنے راستے باہر سے آ رہے ہیں ہر جگہ چوکیاں بنائی جائیں راستوں پر، اور ہر قافلے کو داخل ہونے سے پہلے اس بات سے آگاہ کر دیا جائے کہ مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر ہے، جو اس سے ملتا ہے اس کا خاندان بکھر جاتا ہے اور وہ خود بھی اس کے جادو سے متاثر ہو کر دیوانہ ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں نے اس تدبیر کو بہت نفعمند سمجھا اور اس کو اختیار کرنے لگے، مگر اس سے انہیں کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، الٹا آپ علیہ السلام کی دعوت کا ہر طرف اور ہر علاقے میں چرچا ہو گیا۔ اسی سلسلے میں اور اسی حج کے موسم میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا دلچسپ اور سبق آموز ہے کہ وہ جب حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ کے سرداروں نے ان سے جا کر ملاقات کی، ان کی بڑی تعریف کی اور بڑے خیر خواہانہ انداز میں توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ اس قدر اہتمام سے آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو اس شخص کے بارے میں خبردار کریں جس کا نام محمد ہے۔ وہ بڑا جادوگر ہے، اس کے جادو سے خاندان بکھر رہے ہیں اور رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ چونکہ اپنے خاندان کے بزرگ آدمی ہیں، آپ سے خیر خواہی کا تقاضا تھا کہ ہم آپ کو وقت سے پہلے اطلاع دے دیں۔ قریش نے یہ بات ان کو اتنے اہتمام اور اصرار سے کہی کہ وہ بہت ڈر گئے اور انہوں نے یہ معمول بنا لیا کہ جب بھی مسجد حرام میں جاتے تو کان میں روئی ٹھونس لیا کرتے تھے تاکہ آپ علیہ السلام کی کوئی بات ان کے کان میں نہ پڑ جائے۔ ایک رات وہ مسجد میں آئے تو آپ علیہ السلام کعبۃ اللہ کے سامنے نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ بھی قریب میں جا کر کھڑے ہو گئے، نہ سننا چاہنے کے باوجود ایک آدھ آیت قرآن پاک کی ان کے کان میں پہنچ ہی گئی۔ بہت متاثر ہوئے اور بہت لطف اندوز ہوئے، پھر سوچنے لگے کہ سننے میں کیا حرج ہے، میں کوئی نادان تھوڑی ہوں، اچھی بات ہوگی تو قبول کر لوں گا، اگر غلط بات ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ وہ سنتے ہی رہے۔ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر گھر پر جا رہے تھے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ گھر پر پہنچ کر انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور سارا قصہ سنا کر عرض کیا کہ میں تو آپ کا کلام سننا نہیں چاہ رہا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام مجھے سنانا ہی چاہ رہا تھا، آخر سننا ہی پڑ گیا۔ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت اور اسلام کی باتیں رکھی تو انہوں نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ ناظرین، آگے یثرب کے ان سعادت مند اور خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ ہوگا جنہوں نے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ انہی دنوں میں ایک رات آپ علیہ السلام کے گھر کے قریب میں کچھ لوگوں کی آپس میں باتیں کرنے کی آواز آپ علیہ السلام کو سنائی دی۔ باہر نکل کر دیکھا تو یثرب کے 6 آدمی گفتگو میں مصروف تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے درمیان تشریف لائے اور انہیں اسلام کی جانب مائل کرنے کے لیے ان کے سامنے پہلے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، پھر خدائے واحد کی بندگی اور عبادت کے سلسلے میں نہایت ہی عمدہ انداز میں نصیحت فرمائی۔ یہ لوگ اگرچہ مذہب کے اعتبار سے کافر تھے، مگر یہودی قبیلوں کے ساتھ رہنے اور بسنے کی وجہ سے انہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا اور وہ یہ جان چکے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں مبعوث ہونے والے ہیں اور آنے والے ہیں، اور یہود اس نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہ بات بھی یاد رہے کہ جب کبھی یہودیوں کی کسی سے لڑائی ہوتی تھی اور یہودیوں کو ہار ملتی تھی اور وہ شکست کھاتے تھے تو اپنی تسلی کے لیے ان لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان جلد ہی آنے والے ہیں، جب وہ ظاہر ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور اس ہار کا اور اس شکست کا تم سے بدلہ لیں گے۔
اس وقت تم ہمیں کبھی نہیں ہار سکو گے اور ہمیں کبھی مغلوب نہیں کر سکو گے۔ اس طرح وہ شدت سے یہودی آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، تو اس لیے آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر انہوں نے اندازہ کیا، یثرب کے چند لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر اندازہ کیا کہ شاید آپ ہی وہ نبی ہوں جن کا یہودی ذکر اور انتظار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مکمل رضامندی اور خوشی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول فرمایا اور مسلمان ہو گئے۔ وطن واپس ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مذہب کی تبدیلی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور دیدار کا چرچا اس قدر کیا کہ یثرب کی گلی گلی اور گھر گھر یہ آواز پہنچ گئی۔ پھر اگلے سال کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو اگلی محفل میں بیان کیا جائے گا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔